الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میزبان مکرم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب، دیگر علماء امت، زعماء ملت، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 12 فروری 2017 ہم یہاں سندھ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. دنیاوی سفر میں آج اگرچہ آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن جس انداز میں آپ سب نے محبت کا اظہار فرمایا، مجھے تو یوں ہی لگا کہ فیصل نہیں آیا، عبد المجید آپ کے سامنے آیا. چونکہ وقت مختصر ہے اور میرے بعد بھی ایک مہمان خصوصی نے آپ سے بات کرنی ہے، تو بلا تمہید کچھ گزارشات عرض کروں گا آپ کے سامنے. اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کا تعارف کروایا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنایا ہے. کچھ اسی طرح کا تعارف اللہ نے اپنے بارے میں بھی کروایا. الحمدللہ، مولانا نور الحق صاحب نے بڑی محنت فرمائی ہے، وہ ضائع نہیں کرنی. الحمدللہ رب اپنے بارے میں فرمایا کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اور اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا میرا محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. گویا جیسے ساری کائنات پر اس کی ربوبیت کی بارش ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح ساری کائنات پر محمد کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے صلی اللہ. ہم جس طرف دیکھتے ہیں عزیز دوستو، ہمیں اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں. اس کے کرم کا یہ انداز بڑا ہی دل فریب ہے، دل نشیں ہے، کہ اس نے اپنی کسی نعمت کو پابند بھی نہیں کیا، محدود بھی نہیں کیا، مخصوص بھی نہیں کیا. ہر نعمت ہر ایک کے لیے ہے. اسی لیے تو کہلوایا نا نماز کی ہر رکعت میں کہ میری جس بھی نعمت کو دیکھو گے مجبور ہو جاؤ گے یہ کہنے پر الحمدللہ. آئیے کچھ نعمتیں دیکھتے ہیں اللہ کی. فرمایا الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے زمین کو بھی تمہارے لیے اپنی رحمت کا مظہر بنایا ہے۔ یہ زمین جس میں تم لوہے کو بھی دفن کرو تو خاک ہو جائے گا، اپنی میت کو بھی دفن کرو تو برباد ہو جائے گی، خاک بن جائے گی۔ پلاسٹک کو بھی دفن کرو، کپڑے کو بھی دفن کرو، جس چیز کو چاہے دفن کر لو زمین خاک بنا دے گی۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا میرا کرم تو دیکھو، میری مہربانی تو دیکھو کہ زمین ہر چیز کو خاک بنا دیتی ہے، لیکن جب میرا کوئی گنہگار بندہ، جب میرا کوئی خطا کار بندہ، جب میرا کوئی نافرمان بندہ اسی زمین میں گندم کا دانہ ڈالتا ہے، چاول کا دانہ ڈالتا ہے، مکئی کا دانہ ڈالتا ہے، رب العالمین نے فرمایا میرا کرم ہے نا، میرا احسان ہے نا کہ زمین اس دانے کو خاک نہیں بناتی، گلزار بناتی ہے۔ ایک دانے کو 1000 دانوں میں تبدیل کر کے امانت تمہیں واپس لوٹاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ۔ کبھی آسمان سے بارش برستے دیکھی ہوگی آپ، مختلف رنگ کی ہوتی ہے نا، نیلی، پیلی، ہری، لال، ایسی بات۔ میں نے کہا شاید آج آپ نے طے کیا ہر بات پہ سبحان اللہ ہی کہنا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو۔ ایک مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے تو لوگ خاموش بیٹھے تھے، کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا بھئی دیکھو سبحان اللہ کہنے میں خرچہ تمہارا کوئی نہیں ہونا، جنت میں چرچا بہت ہو جانا۔ ہر سبحان اللہ پر جنت میں کیا لگ جائے گا جی؟ درخت لگ جائے گا۔ پھر جو لوگوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا، سبحان اللہ، ادھر سے بھی سبحان اللہ، ادھر سے بھی سبحان اللہ، مجمع سارے کا سارا کیا کہہ رہا ہے؟ جب بیان ختم ہوا تو ایک خان صاحب روتے ہوئے امام صاحب مولانا صاحب کے پاس آ گئے اور عرض کیا حضرت میں لکڑہارا ہوں، درخت کاٹتا ہوں، لکڑیاں بناتا ہوں اور بازار میں جا کر بیچتا ہوں، میں تو سوچتا تھا دنیا میں بڑی مشقت والی زندگی ہے، جنت میں جاؤں گا تو آرام ملے گا، اتنا درخت لگوایا آج آپ نے کہ مجھے لگتا ہے جنت میں جا کے بھی میں لکڑہارا ہی بنا رہوں گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو بارش کا رنگ ایک ہوتا ہے یا مختلف؟ اس کا ذائقہ ایک کو سندھی میں کچھ اور کہتے ہیں، ہک ہوتا ہے نا، ہکو ذائقہ ہوندے، ہکو رنگ ہوندے، ہکو مٹھاس ہوندی ہے تے ہکو تاثیر ہوندی۔ لیکن جب وہی بارش زمین سے آ کر ملتی ہے تو درخت مختلف ہو جاتے ہیں، پتے مختلف ہو جاتے ہیں، پھل مختلف ہو جاتے ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے بھائی؟ تو پھر کہہ دو الحمدللہ۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے تو نہیں، مچل کے تڑپ کے اس کے پیار میں دیوانے ہو کے الحمدللہ۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے جانوروں میں بھی اپنی رحمت کے مظاہر رکھے ہیں، میں نے جانوروں کو بھی تمہارے لیے اپنی رحمت بنایا ہے۔ کچھ جانور تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں اپنی پشت پر سوار کرتے ہیں، کچھ جانور تمہیں غذا کے لیے اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں، کچھ جانور تمہارے لباس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کچھ جانوروں کی زندگی کا کوئی اور مصرف نہیں، کچھ جانوروں کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں، وہ ساری کی ساری زندگی پنجرے میں بند رہ کر گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ تجھے جو اچھا لگتا ہے،
تیرا جو دل کرتا ہے میرے گھر میں بٹیر بھی ہوں، تیرا جو دل کرتا ہے میرے گھر میں طوطے بھی ہوں، تیرا جو دل کرتا ہے میرے آنگن میں بکریاں بھی ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے کچھ جانور صرف تیری نگاہوں کی تسکین کے لیے بنائے ہیں، اور پھر جانوروں کو میں نے بے زبان بنایا ہے، جانوروں کو میں نے بے زبان بنایا ہے تاکہ تیری طرف سے ہونے والے مظالم کی شکایت وہ دنیا کی کسی عدالت میں کر ہی نہ سکے۔ کس کا کرم ہے؟ یہ جواب درست نہیں۔ کس کا کرم ہے؟ دیکھو جو جواب آپ نے دیا نا، اللہ، یہی جواب دیا، یہ آدھا جواب۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں گے کس نے آسمان کی چھت بنائی ہے، کس نے زمین کا فرش بچھایا ہے، لا یقولن اللہ، مشرک کیا کہیں گے؟ اللہ نے بنا، لیکن کہیں گے محمد بن عبداللہ بڑے بڑے کام تو اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام اس کی مخلوقات بھی کر لیتی۔ اور رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آج وحی کی زبان میں اعلان کر دیجئے، قیامت تک کے لیے ضابطہ بن گیا ہے، قیامت تک کے لیے قانون بن گیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ سبحان اللہ نہیں، یہ پڑھو میرے ساتھ نا، یہ قانون دہراؤ نا، لا الہ الا ہو، عربی میں اللہ اور اردو میں اللہ ہی۔ ہاں میرے عزیز دوستو، مرنا پڑے تو مر جانا، ذبح ہونا پڑے تو ہو جانا، ریزہ ریزہ ہونا پڑے تو ہو جانا، لیکن کبھی ہی میں بھی کو نہ ملنے دینا۔ اگر زندگی کے سفر میں توحید کو بے داغ لے کر چلے گئے، اگر دنیاوی سفر میں ہی میں بھی کو نہ ملنے دیا، رب کعبہ کی قسم ہے گناہوں کے باوجود فردوس میں محمد کے ساتھی بن جاؤ گے۔ تو جواب اللہ نہیں، ہمیشہ کے لیے قانون بنا، ہمیشہ کے لیے اصول ہے، ہمیشہ کے لیے سبق ہے۔ یہی تو عبد المجید تمہیں سکھا کر گیا ہے، اس نے تو اور کوئی سبق نہیں دیا زندگی بھر، کوئی اس کی اور کمائی نہیں ہے۔ وہ تو کہا کرتے تھے، آج تک کہا ہے، آج بھی کہتا ہوں، آئندہ بھی کہوں گا، یہی کہتے ہوئے مروں گا، اور مر کر اٹھوں گا تو بھی یہی کہہ رہا ہوں گا کہ ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ تھوڑا اس میں گرمی پیدا کرو ایمان کی، کچھ توحید کی حرارت پیدا کرو، کچھ گواہ بناؤ۔ یہ علاقہ کیا نام ہے اس کا؟ سیتا، اللہ کرے یہ نام تبدیل ہو جائے، رحمان نگر، رحمان نگر، یہ مناسب ہے۔ اللہ کرے آپ سب کی زبان پر وہ مؤنث نام کے بجائے یہ مذکر نام آ جائے۔ ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اور ہی پر ذرا ضرب لگاؤ، ہی پر ضرب لگاؤ، ایسی ضرب لگ جائے آج ہی پر کہ اللہ کا عرش بھی جھومنا شروع ہو جائے۔ تمہاری توحید کے اظہار پر آج جبرائیل کو بھی رشک ہو جائے نا، یوں آج ضرب لگے تھے۔ عزتیں عطا کرنے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ ہاں بیٹے دینے والا کون؟ کامیابیاں عطا کرنے والا کون؟ ساری کائنات اس کی منگتا ہے، عطا کرنے والا کون؟ ساری کائنات اس کے در کی سوالی ہے، دینے والا کون؟ اللہ ہی ابھی، ذرا اس لیے کہا کہ ہی کو بڑا واضح کر کے کہنا۔ تو میرے عزیز دوستو، ساری نعمتیں کس کی ہیں؟
تو پھر کہہ دو نا الحمدللہ، ہاں یہاں بھی کہو اور نماز میں بھی کہا کرو۔ لیکن عزیز دوستو، اللہ نے قرآن میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، جا بجا، اب وقت اتنا نہیں، کبھی انشاءاللہ پھر حاضری ہوئی تو تفصیل سے عرض کروں کہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ رب العالمین نے فرمایا آسمان کو دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا، زمین کو دیکھو گے تو میری رحمت سمجھ میں آئے گی، موسموں کی تبدیلی دیکھو گے تو میرے انعام سمجھ میں آئیں گے، رات کا اندھیرا، صبح کا سویرا، سردی گرمی اور دریاؤں سمندروں کے لطیف دوش پر چلنے والے بھاری بھرکم بحری جہاز کس کا پتہ دے رہے ہیں؟ اللہ ہی کا پتہ دے رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ ساری نعمتیں قرآن کریم میں بھی ذکر ہیں اور بھی بہت سے مقامات پر، لیکن علماء کی موجودگی میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ نے اپنی کسی نعمت کو ذکر کرتے ہوئے ناز نہیں کیا۔ اللہ نے اپنی ہر نعمت کو جب بھی قرآن میں ذکر کیا ہے برسبیل تذکرہ ذکر کیا، جیسے چھوٹی چھوٹی انعامات۔ بے شک میرے اور آپ کے لیے آسمان بہت بڑی نعمت، بے شک میرے اور آپ کے لیے زمین بہت بڑی نعمت، یہ کائنات بہت بڑی نعمت، لیکن رب العزت کے نزدیک اس پوری کائنات کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے ساری نعمتوں کو برسبیل تذکرہ ذکر فرمایا۔ ہاں ایک نعمت ہے اللہ کی خاص نعمت، ایک نعمت ہے اللہ کی خاص نعمت کہ جب اللہ اس کو ذکر کرتا ہے تو اللہ کا عرش بھی جھومتا ہے، جنت بھی مچلتی ہے، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے، اور وہ نعمت ہے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ایک نعمت ہے، ایک نعمت کہ جب اللہ اس کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے بھی مچلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سی نعمت ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ارے شرماؤ نہیں نام لیتے ہوئے، اسی کے نام کا تو ہمیں مل رہا ہے، اسی کے نام کا تو ہمیں مل رہا ہے، یہ ساری کائنات اسی کا صدقہ تو ہے۔ ارے میں دیکھتا ہوں اس کائنات میں مجھے جتنا بھی حسن نظر آتا ہے سارا محمد کے چہرے سے لیا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یہ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے نا، کہ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اللہ نے سب سے پہلے نہ آسمان بنا، نہ زمین، نہ سورج بنا، نہ چاند، نہ ستارے بنے، نہ صحرا بنا، نہ دریا بنا، نہ آبشار بنے، کچھ بھی نہ بنا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے، اور ایسا بنایا ہے کہ پھر ناز فرمایا۔ ساری کائنات کو اللہ نے بائی اور ساری کائنات کو اللہ نے حکم دے کر بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، صرف میرا اور آپ کا محبوب ہے، صرف محمد عربی ہے، صرف احمد مجتبی ہے، جس کو اللہ
نعرہ تکبیر، شان رسالت ختم نبوت، شان صحابہ، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلام یا مولانا فضل الرحمان. کہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له. آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ حفاظ بیٹھے ہیں. کن، کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ فرمایا میں نے ساری کائنات کو کن کہہ کر بنایا ہے. میں نے کن کہا آسمان بلند ہو گیا، میں نے کن کہا زمین کا فرش بچھ گیا، میں نے کن کہا سورج بھڑکنا شروع ہو گیا، میں نے کن کہا چاند دمکنا شروع ہو گیا، میں نے کن کہا جنات پیدا ہو گئے، میں نے کن کہا فرشتے وجود میں آ گئے، میں نے کن کہا راتیں اندھیرا لے کر آ گئیں، میں نے کن کہا صبح سویرا لے کر آ گئی. ساری کائنات کو میں نے کن کہہ کر بنایا ہے. کن کہا سارے نبیوں میں کمالات پیدا ہو گئے. میں نے کن کہا ابو بکر صدیق ہو گیا، میں نے کن کہا عمر فاروق ہو گیا، میں نے کن کہا عثمان ذو النورین ہو گیا، میں نے کن کہا علی شیر خدا ہو گیا، میں نے کن کہا عائشہ صدیقہ ہو گئی، میں نے کن کہا فاطمہ زہرا ہو گئی. رب العالمین نے فرمایا میں نے ساری کائنات کو کن کہہ کر بنایا، آرڈر دے کر بنایا، اپنی مرضی سے بنایا. لیکن جب بات آئی محمد کو بنانے کی، جب بات آئی احمد کو بنانے کی، جب بات آئی ماہی اور حاشر کو بنانے کی، جب بات آئی طہ اور یاسین کو بنانے کی، تو میں نے کہا میرے محبوب، او عبداللہ کے یتیم، او آمنہ کے لال، او حسنین کے نانا، او زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ کے بابا، آج میں تجھے بنانا چاہتا ہوں لیکن اپنی مرضی سے نہیں میرے محبوب، میں تجھے تیری مرضی سے بنانا چاہتا ہوں. میں تجھے کن کہہ کر نہیں بناؤں گا، میں تجھے کن کہہ کر نہیں بناؤں گا میرے محبوب، تجھے تو ایسے بناؤں گا جیسے تو خود فرمائے گا. اور پھر بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ حسان ابن ثابت کی چیخیں نکل گئی. واحد صحابی ہیں 1.25 لاکھ صحابہ میں کہ ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی تشریف فرما ہیں، عثمان ابن عفان بھی رونق افروز ہیں، علی المرتضی بھی مسند نشین ہیں. رحمت عالم نے فرمایا حسان میرے پاس آؤ، نظر آ، میرا دل کرتا ہے محمد کا منبر ہو، حسان کی زبان ہو، محمد کا بیان ہو. اور پھر حسان میں ظاہر ہے صلاحیت بھی تھی، کمال بھی تھا، ملکہ بھی تھا، استعداد بھی تھی، سامنے محبوب کا رخ انور بھی تھا، مسجد نبوی کا منبر بھی تھا، اور اللہ کا کرم بھی تھا. تو پھر شاہکار بن گیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، حسان کے مقابلے کی نعت نہیں کہی جا سکتی. کہ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. صلی اللہ ہو، ہاں ہر جگہ سبحان اللہ نہیں ہوتا نا، صلی اللہ ہو. لیکن اب تو حضرت تشریف لے آئے ہیں، صاحبزادہ صاحب بھی، ہاں جرنیل باپ کا جرنیل بیٹا، غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا، ارے جرت مند باپ کا جرت مند بیٹا، اور سعادت مند باپ کا سعادت مند بیٹا. اب تو اس کو بھی ذرا اپنا ایمان دکھاؤ نا، صلی اللہ ہو. کہ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
او میرے محبوب تجھ جیسا حسین تو حسان کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. تجھ جیسا حسین کس کی آنکھ نے؟ امیر شریعت کہا کرتے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا کرتے تھے اگر میں اس مقدس دور میں موجود ہوتا تو حسان کے آگے ہاتھ جوڑ لیتا اور عرض کرتا حسان یہ کیوں کہتے ہو کہ حسان کی آنکھ نے محمد جیسا حسین نہیں دیکھا؟ ارے یوں کہو نا دنیا کی کسی آنکھ نے محمد جیسا حسین نہیں دیکھا. تو یہ حسان نے بتایا کہ میرا محبوب کتنا حسین تھا کہ ساری کائنات کے حسین اس کے جوتوں کی خاک کا صدقہ ہے میرے عزیز. اور فرمایا اتنا با کمال تو کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب. اور فرمایا حسان ابن ثابت نے میرے محبوب تجھے اللہ نے اتنا کامل اور اکمل اور مکمل بنایا ہے کہ تیرے جان لیوا دشمن عتبہ، شیبہ، مغیرہ، ابو لہب، ابو جہل بلکہ قیامت تک کے آنے والے سارے میرے نبی کے دشمن ڈھونڈتے رہیں گے، تلاش کرتے رہیں گے، انہیں محمد میں کوئی عیب نظر ہی نہیں آئے گا. اس لیے کہ اللہ نے اپنی چاہت سے بنایا نا. کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ اس کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا، اس کی بنائی ہوئی زمین میں کوئی کجی نہیں نکال سکتا، تو محمد میں کوئی کمی کہاں سے نظر آئے گی؟ تو میرے عزیز دوستو یہ حسان نے بتایا کہ ہمارا نبی کتنا حسین ہے. تو کیوں نہ پھر اقبال کا بھی بتاؤں تھوڑا سا اگر وقت اجازت دیتا ہے تو. اقبال نے بھی فرمایا کہ فرمایا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اقبال نے کہا اپنے محبوب کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ نے جس سانچے میں محمد کو بنایا، اللہ نے جس سانچے میں میرے نبی کا وجود بنایا، محبوب کو بنا لینے کے بعد اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ کر پھینک دیا ہے اور اعلان ہو گیا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اب سورج تو بے نور ہو سکتا ہے، پہاڑ تو روئی کی طرح اڑ سکتے ہیں، سمندروں میں تو آگ لگ سکتی ہے، لیکن قیامت تک محمد کے بعد کوئی اور نبی. کیوں حضرت اس عقیدے پر آپ مطمئن ہیں؟ یہ تو بالکل آپ نے یکبستگی کا مظاہرہ کیا. اگر ختم نبوت کا اتنا ہلکا پھلکا عقیدہ لے کر جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے؟ پھر موقع دیتا ہوں علماء کو گواہ بنا کے اپنے عقیدے کا اظہار کرو کہ قیامت تو آ سکتی ہے، محمد کے بعد کوئی اور نبی. ابھی بھی مزہ نہیں آیا، ابھی بھی مزہ نہیں آیا. ارے یوں کہو کہ عالم ارواح میں آج محمد بھی خوش ہو جائے صلی اللہ ہو. ہاں قیامت تو آ سکتی ہے، محمد کے بعد کوئی اور نبی. ہاں نبی آنا تو دور کی بات ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ وجدان ہے کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، ابو بکر کے بعد کوئی صدیق بھی نہیں آ سکتا ہے، اب تو عمر کے بعد کوئی فاروق بھی نہیں آ سکتا، ارے عثمان کے بعد غنی بھی نہیں آ سکتا، اور شیر خدا کے بعد علی بھی نہیں آ سکتا. یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ یہ گواہی بھی ہو گئی اقبال کی کہ محمد جیسا حسین. اب آخر میں حضرت شاہ صاحب کی گواہی سنا دیتا ہوں آپ، لیکن اسی شرط کے ساتھ ساتھ چلیں گے. جہاں وقفہ ہوگا وہاں کیا کہنا ہے یہ سبق دے کر جا رہا ہوں آپ کو. جب بھی میرے نبی کا، جب بھی میرے محبوب کا، جب بھی میرے آقا کا ذکر مبارک ہو، اشاروں میں ہو، کنایوں میں ہو، صراحت میں ہو، وضاحت میں ہو، بے ساختہ خراج تحسین صلی اللہ ہو. اب بڑی خطرناک حدیث ہے جو خاموش رہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو قیامت میں بھی محمد کا چہرہ نہ دیکھ سکے. صحابہ تو لرز گئے نا
کانپ گئے، عرض کیا اللہ کے رسول کوئی اتنا بھی بدنصیب ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جس کے سامنے دنیا میں میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اللہ حشر میں اس کو میرا چہرہ نہیں دیکھنے دے گا۔ صلی اللہ ہو۔ شاہ صاحب کا کلام سناتا ہوں کہ فرمایا ہوا افصح بمقالہ، صلی اللہ ہوا افصح بمقالہ، هو أكمل بنواله، هو أعظم بجلاله، هو أفقد بمثاله، هو أحسن بجماله، هو حامد ومحمد، هو ماجد وممجد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمیں پہ شاہ بھی فقیر بھی۔ ہاں میرا نبی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سلطان السلاطین ہے، جس کی عظمت کا یہ عالم کہ جبرائیل جیسا اللہ کا مقرب فرشتہ، سارے فرشتوں کا سردار، وہی کا امانت دار، 1.25 انبیاء کی زیارت کا مشرف، لیکن میں دیکھتا ہوں وہی جبرائیل جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو اللہ کا محبوب اور مقرب فرشتہ ہے، جو وہی کا امانت دار ہے، جب محمد کے دربار میں آتا ہے تو ہاتھ باندھ کر غلام بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی عظمت کا یہ عالم کہ اقصیٰ کا صحن ہے، معراج کی رات ہے، 1.25 انبیاء کا جلسہ ہو رہا ہے، آدم بھی موجود ہیں، عیسیٰ بھی موجود ہیں، موسیٰ بھی موجود ہیں، یونس بھی موجود ہیں، یوسف بھی موجود، ابراہیم بھی موجود، اسماعیل بھی موجود، ہر نبی کا دل کر رہا ہے آج سارے نبیوں کی امامت میرے نصیب میں آ جائے۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں، آج کسی کو مصلی پر آنے کی اجازت نہیں، آج تم میں سے کوئی امام نہیں بنے گا، آج تو تم سب کا امام میرا محمد بنے گا، جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے نبی کی سیرت کا یہ پہلو بڑا ہی دل نشیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام میں کھڑے رہتے۔ میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کائنات کا اللہ کے بعد سب سے بڑا بادشاہ محمد عربی ہے، اور اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر بھی محمد عربی ہے۔ لیکن اس کا فقر اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اس کا فقر صحابہ کے لیے نہیں تھا، اس کا فقر اہل بیت کے لیے نہیں تھا، ارے وہ تو میرے اور آپ کے لیے آنسو بہا کر گیا ہے۔ میں آخر میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو بخاری نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج تم سے خاص بات کرنا چاہتا ہوں، آج تک نہیں کی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسی کیا بات ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل نبی دعویٰ، اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی تھی، ایک اسپیشل دعا دی تھی، جب بھی نبی اس دعا کو کرتے اللہ اسی وقت قبول کرتے تھے، اور فرمایا قد دعا بہا فاستجیبا، سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا استعمال کر لی اور اللہ نے قبول بھی فرما لی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ لیا، صحابہ کی نگاہیں اٹھی، عرض کی اللہ کے رسول سارے نبیوں میں تو آپ بھی شامل ہیں، ہمیں نہیں پتا ابراہیم نے کیا مانگا، ہمیں نہیں پتا اسماعیل نے کیا مانگا، ہمیں نہیں پتا یوسف نے کیا مانگا، یونس نے کیا مانگا، صالح نے کیا مانگا، ارے ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں محمد نے کیا مانگا۔ تو میرے عزیز دوستو، جس کے طریقوں کو چھوڑے بیٹھے ہو، ذرا اس کی رحمت تو سنو نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، میرے صحابہ، میری زندگی میں موقع تو بڑے آئے جب میرا دل کرتا تھا کہ آج میں وہ دعا استعمال کروں،
جب میری سمیہ کو مکہ کے چوک پر 2 لخت کر دیا گیا، جب میرے چچا حمزہ کو احد کے سینے پر اس کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، جب میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، جب خباب ابن ارت کو انگاروں پر بھونا جاتا، تو میرا دل بڑا کرتا تھا کہ آج وہ دعا استعمال کر لوں، لیکن میرے صحابہ، میری آنے والی امت کو بتا دینا تمہارے نبی نے اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے وہ دعا استعمال نہیں کی، فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ ارے میں نے وہ دعا قیامت کے دن تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ جب میرے کسی گناہگار امتی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاؤں گا اور عرض کروں گا الہ العالمین، میں نے آج تک وہ دعا استعمال نہیں کی، تو مہربانی فرما آج میری دعا قبول کر کہ میری ساری امت کو محمد کے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ تو میرے عزیز دوستو، خیال رکھنا ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی عمل سے اپنے نبی سے بے وفائی نہ ہونے پائے۔ اپنے نبی سے وفا کرنے کی خو پیدا کرو، اپنے نبی کی اتباع کا ذوق پیدا کرو، اور اس کے لیے علماء کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرو۔ علماء سے قریب ہو جاؤ، جمعیت علماء سے قریب ہو جاؤ، مت دور بھاگو میرے عزیز دوستو۔ جس کو بھی سعادت ملے گی، جس کو بھی عزت ملے گی، علماء کے قدموں سے ملے گی، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ مدارس، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے محافظ ہیں۔ اگر ان پر کوئی آنچ آئی تو گھروں میں بیٹھے رہو گے؟ تو پھر ذرا ہاتھ اٹھا کر علماء کو اطمینان دلاؤ، اپنے رب سے وعدہ کرو کہ مرنا پڑے تو مر جائیں گے، کٹنا پڑے تو کٹ جائیں گے، ارے جلنا پڑے تو جل جائیں گے، لیکن مدارس کا دفاع مرتے دم تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وما علیہ